اردو دنیا کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں اظہر رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل اردو دنیا۔ ایک بار لاڈلے مرید نے فرمائش کی، حضور مجھے فیض چاہیے۔ مرشد نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ فیض کیا ہوتا ہے، لیکن ہاں، مجاہدہ اور ریاضت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کمال پر پہنچا دیتی ہے۔ تم جنگل میں چلے جاؤ اور اللہ کے نام کا ورد شروع کر دو، ساتھ میں کھانے کا سامان لے جانا۔ وہاں تمہیں کئی طرح کے چیلنجز اور لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلا چیلنج موسم کا ہے، جنگل میں تمہیں سردی بھی زیادہ لگے گی اور گرمی بھی۔ دوسری لڑائی خوف کے ساتھ ہے، سانپ، بچھو اور درندے کے خوف سے تمہیں نیند بھی نہیں آئے گی۔ اور تیسری لڑائی تنہائی کی ہے، وہاں تم اکیلے ہوگے تو تنہائی کی اذیت بھی جھیلنی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ چوتھی لڑائی جو تمہیں لڑنی ہے وہ پیٹ کی ہے۔ تمہیں بھوک لگے گی، اور بھوک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس قدر بے بس کر دیتی ہے کہ پھر وہ مجرم بننے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ مرشد کی نصیحت سن کر مرید جنگل چلا گیا اور اپنا مجاہدہ شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مرشد کی باتیں حقیقت کا روپ دھارنے لگیں۔ سب سے پہلے موسم حملہ آور ہوا، پھر خوف نے اسے اپنے چنگل میں لیا، اس کا چین و سکون اڑ گیا۔ تنہائی نے بھی ڈسنا شروع کر دیا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی اذیت ناک قید تنہائی ہے۔ کال کوٹری میں انسان کی اپنی تنہائی اس کو پاگل بنا دیتی ہے۔ جب تینوں چیزوں نے اس کو بے بس کر دیا تو اس کے ساتھ چوتھی چیز بھی آ گئی۔ اس کے پاس کھانا ختم ہو گیا اور وہ بھوک کی شدت سے تڑپنے لگا۔ مرشد نے بتایا تھا کہ جب مقررہ دنوں تک وظیفہ مکمل کرنے کے بعد تم جنگل سے نکلو گے تو ایک سڑک گاؤں کی طرف جا رہی ہوگی۔ وہاں پر تمہیں فرشتے کی شکل میں اللہ کا ایک نیک بندہ ملے گا جو تم سے تمہاری خواہش ضرور پوچھے گا۔ اس وقت تم ان چاروں مسائل سے دوچار ہوگے، اور عین ممکن ہے کہ انہی کے بارے میں اپنی خواہش کا اظہار کر دو۔ لیکن میں تمہیں یہ وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ تم نے اس وقت صرف ایک چیز مانگنی ہے، اور وہ ہے علم۔ تو معزز ناظرین، ریاضت مکمل کر لینے کے بعد مرید جنگل سے نکلا۔ بھوک نے اس کے جسم کو نڈال کر دیا تھا، اس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ قید تنہائی کی وجہ سے وہ اپنوں کے چہرے بھی بھول گیا۔ سامنے سڑک پر اس کو ایک شخص ملا اور پوچھا، حکم فرمائیے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس وقت اس کو کھانے، لباس اور پرسکون جگہ کی ضرورت تھی، لیکن پھر مرشد کی نصیحت یاد آ گئی اور اس نے کہا، مجھے علم چاہیے۔ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ وہ قریبی قصبے میں پہنچا۔ ایک دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن ساتھ ہی اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ وہیں گر گیا۔ گھر والے نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نڈھال شخص کو دیکھا۔ میزبان نے اسے اٹھایا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو مرید کو ہوش آئی اور بولا، مجھے شدید بھوک اور سردی لگی ہے۔ میزبان نے انگیٹھی کے پاس اس کے لیے نرم بستر بچھایا اور اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے لگا۔ اجنبی مہمان کی آمد کا سن کر کچھ ہی دیر میں گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ یوں کچھ ہی دیر میں اس کو خوراک، گرم بستر، سکون اور لوگ مل گئے۔ کچھ دیر بعد میزبان نے اسے آرام کرنے کا کہا۔ وہ جیسے ہی سونے کے لیے لیٹا تو اس نے کچھ آوازیں سنی، جیسے کوئی تڑپ کر رو رہا ہو۔ اس نے میزبان سے پوچھا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ میزبان نے بتایا، یہ ہمارے سردار ہیں، ان کا بیٹا ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہے اور مرنے کے قریب ہے، جبکہ یہاں کا رواج یہ ہے کہ شدید بیمار کے لیے گھر گھر دعا کی اپیل کی جاتی ہے۔ مرید نے یہ بات سنی، فوراً ہی اس کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا اور ایک پودے کی تصویر سامنے آ گئی۔ اس نے میزبان سے کہا، فلاں پودا جو کہ گاؤں کے باہر موجود ہے لے آؤ اور اس کا عرق مریض کے منہ میں نچوڑ دو۔ لوگ دوڑے اور پودا لا کر اس کا عرق مریض کے منہ میں ٹپکایا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد اس گاؤں پر دشمن نے حملہ کیا۔
मरीद दूर खड़ा तमाशा देखता रहा और फिर सरदार के पास जाकर एक मखसूस चाल चलने को कहा। सरदार ने इसके कहने पर वो चाल चली और एक ही लम्हे में जंग की काया पलट गई। गांव वाले जंग जीत गए। जंग के बाद गांव का जिरगा इकट्ठा हुआ और सरदार ने यह कहकर अपनी पगड़ी मरीद को पहना दी कि ये मुझसे ज़्यादा इल्म वाला है, क्योंकि इसको चाल का भी पता है और इलाज का भी, लिहाजा सरदारी का अहल भी यही है। मुरीद मुस्कुराने लगा। दर हकीकत उसे किसी चीज़ का पता नहीं था, इसके पास सिर्फ इल्म था और इल्म ने इसे सरदार बना दिया। उर्दू दुनिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का इंसान तरक्की की आला मिराज पर पहुंच चुका है। इसके पास दुनिया जहां की आसाइशात और सहूलियात मौजूद हैं। बेहतरीन तालीम, जदीद टेक्नोलॉजी और बेतहाशा वसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे इर्द गिर्द शिकवा शिकायत करने और तंगी का रोने वालों की भरमार है। ऐसा क्यों है? कमज़ोरी हमारे अपने अंदर है। इल्म बहुत खुददार है, ये किसी बेकदरे के पास नहीं जाता। इसको अपना आप पूरा देना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये इंसान के दिल में बसेरा करता है। लेकिन जिसको भी ये दौलत नसीब हो जाए तो फिर इसकी कदर व मंजिलत भी भरपूर होती है। याद रखें, इल्म वाला इंसान ही महंगा होता है, डिग्री वाला इंसान नहीं। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम सिर्फ डिग्री चाहते हैं। हम ख्वाब नहीं देखते, हम नंबरों के पीछे भागते हैं, जबकि इल्म इसी को मिलता है जो इसके लिए ख्वाब देखे, मुजाहदा और रियाजत करे और इसके लिए छोटे से छोटा काम करने को भी तैयार हो जाए। रियाजत का मतलब ये होता है प्रैक्टिस, मेहनत और सिमत के साथ कोशिश। तो दोस्तों, आप नामुमकिन को आसानी से मुमकिन में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको 3 बुनियादी काबिलियतें आप में होना ज़रूरी हैं। बड़ा काम करने के लिए काबिलियत के साथ साथ मुस्बत ज़हन, मुस्बत रवैया और अच्छा इखलाक चाहिए। इंसान कोई भी मैदान इख्तियार कर ले, लेकिन इसमें बुलंदी पर जाने के लिए 3 तरह की सलाहियतें अपने अंदर पैदा करना ज़रूरी हैं, जिनमें से नंबर 1 सॉफ्ट स्किल्स, नंबर 2 हार्ड स्किल्स, नंबर 3 मिडल स्किल्स। यूनिवर्सिटीज़ में तलबा ने सिर्फ किताबों का रट्टा लगाया होता है, लेकिन इस थ्योरी को अमली तौर पर कैसे लाना है ये किसी को नहीं मालूम। किताब की बात को अमली वजूद देना हार्ड स्किल्स कहलाता है। इसी तरह अपने क्लाइंट के साथ आपका रवैया और इखलाक इस कदर उम्दा हो कि आप इसको मुतमिन कर सकें, ये सॉफ्ट स्किल कहलाती हैं। हमें डिग्री वाली सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। ये तब्दीली होगी तो इस माशरे में बेहतरी आएगी। तीसरे नंबर पर मिडल स्किल्स हैं, जिनका मतलब ये है कि आपका जो काम है इसके मुताबिक कपड़े कैसे पहनने हैं, टेबल में इसका ख्याल कैसे रखना है, आपने उठना बैठना कैसे है, मोबाइल फ़ोन कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ कहाँ पर साइलेंट मोड में लगाना है।